سلسلہ بڑا اچھا سلسلہ. یہ 4 سلسلے پھر مشہور ہوئے, چشتی, قادری, سہراوردی اور سلسلہ چشتیہ, قادریہ, نقشبندی اور سہراوردی. یہ سلسلے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بزرگ کی اصلاح کا اپنا ایک طریقہ ہوتا تھا. جیسے بعض بزرگوں کی اصلاح کا یہ طریقہ ہوتا ہے, جیسے نقشبندی سلسلے میں نا یہ ہوتا تھا کہ اللہ کی محبت اتنی پیدا کر دی جائے کہ گناہ خود ہی چھوڑے, وہ برائیوں کو خود ہی چھوڑے. بعض سلسلوں میں یہ تھا کہ اللہ کا خوف پیدا کیا جائے. تو یہ چاروں کا طریقہ ایک دوسرے سے تھوڑا تھوڑا کیا تھا, ڈفرینٹ تھا, لیکن مقصد سب کا کیا تھا, ایک ایک, بھئی اللہ کی محبت پیدا ہو اور برائیوں سے چھوٹیں. تو یہ 4 سلسلے چلے پوری دنیا میں, یہی پھر رائج ہوئے. آپ ترکی میں جائیں, سعودیہ میں جائیں, سعودیہ میں بھی اب انہوں نے تصوف کو ختم کر دیا کیونکہ اس میں 2 نمبریاں بہت زیادہ ہو گئی تھی. جب یہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک چلی ہے نا تو بہت زیادہ 2 نمبریاں ہو گئی تھی. جیسے ہمارے یہاں بھی 2 نمبریاں اس میں بہت زیادہ ہیں. تو سعودی ہوئے تو انہوں نے تو سارے ایسی کی تیسی کر دی, بولے چلو ختم سارا, چلو پتلی گلی سے کیا کرو, کیونکہ اس میں 2 نمبریاں زیادہ ہو گئی تھیں اور 1 نمبری بہت تھوڑی رہ گئی تھی. تو پھر سعودی عرب حساس جگہ ہے نا, وہاں اگر یہ 2 نمبریاں چلتی رہتی, وہ تو نبی کی قبر کو کیا بنا لیتے, وہاں تو کیا کچھ ہو جاتا. لیکن یہ کہ فی نفسی ہی یہ سلسلے پوری دنیا میں چلے ہیں بزرگان دین کے. یہ 4 سلسلے بہت زیادہ, ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, ترکی, پوری دنیا میں جائیں گے آپ کو ان سلسلوں کے بزرگ آج بھی ملیں گے جو لوگوں کو بیعت کرتے ہیں, ان کی اصلاح کرتے ہیں. لیکن ان 4 سلسلوں میں بھی 2 نمبریاں بھی بہت پھیلی ہیں پھر, جس کی وجہ سے یہ 4 سلسلے بدنام بھی ہوئے. اب نقشبندی کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہونا تو آدمی ڈر جاتا ہے, پتہ نہیں یہ مارکیٹ میں کیا لائے گا, کوئی نہیں لائے گا مارکیٹ میں, ٹھیک ہے. اب اگر کسی کے نام کے ساتھ لگو نا قادری, سہراوردی, چشتی, تو سمجھ لو کسی قوالی میں شرکت کے لیے جا رہا ہے. تو وہ جو اصل روح تھی نا وہ سائڈ پہ رہ گئی, اور یہ مزار پرستی, قوالیاں اور پیر صاحب کی چاپلوسی, مکھن گیری, پیر صاحب کو ایسا خدا بنا لینا کہ بس پیر صاحب نے جو کہہ دیا چاہے قرآن و سنت کے خلاف ہو, تو پیر پرستی جسے کہتے ہیں وہ پیر پرستی آ گئی. آپ سندھ میں دیکھو, پنجاب میں دیکھو, یہ تصوف ہی کے سلسلے تھے جو بگڑ کے پیر پرستی پہ گئے ہیں. لیکن ان میں بھی سارے بگڑے نہیں ہیں. انہی 4 سلسلوں میں جو صحیح علماء تھے, بزرگان دین تھے, وہ آج بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو, جو عقیدہ توحید پر قائم ہے, سنت پر قائم ہے, انہوں نے تصوف میں بدعتوں کو گھسنے نہیں دیا. ہندوستان میں بہت زیادہ بدعتیں تصوف میں آ گئی تھیں. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کے خلاف بہت زبردست کام کیا, بہت زیادہ کام کیا. انہوں نے تصوف سے ساری بدعتوں کو نکالا ہے اور انہوں نے اس کی روح کو فوکس کیا. مثال کے طور پر ان کی خانقاہ میں ایک شخص آیا اور نمازیوں کی چپل سیدھے کر رہا ہے نا, انہوں نے اس کو پابندی لگا دی کہ تو یہ کام نہیں کرے گا. وہ کہہ رہا تھا میں تواضع سیکھ رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہارے اندر سے تکبر پیدا ہوگا, ٹھیک ہے نا, تمہارے اندر یہ احساس ہوگا میں 18ویں گریڈ کا آفیسر ہوں لیکن میں کتنا نیک ہوں کہ میں نمازیوں کے چپل سیدھے کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہ تکلفات چھوڑو, جو اصل چیز ہے نا اس کو فوکس کرو کہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو, دل میں تواضع. انہوں نے تواضع کے مفہوم کو بیان کیا, تکبر کو ڈیفائن کیا. تکبر اصل میں ہوتا ہے, بہت ساری گڑبڑیں جیسے ہوتی ہیں, ہر چیز جب چلتی ہے صحیح ہوتی ہے, بعد میں اس میں کیا آ جاتی ہیں, گڑبڑیں آ جاتی ہیں. تو اب یہ تصوف کے جو 4 سلسلے ہیں آج بھی ہیں الحمدللہ, بہت سارے بزرگان دین اس میں ہیں جو متبع سنت ہیں, توحید پرست ہیں اور لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں. لیکن اس میں ان سلسلوں میں 2 نمبریاں بھی بہت زیادہ پھیل چکی ہیں. اس لیے ہم اب لوگوں کو یہ کہتے ہیں بھائی کسی بزرگ سے بیعت ہونا ہے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ ان سلسلوں میں کسی سلسلے کے سے تعلق ہے, اتنا کافی نہیں ہے کیونکہ ان سلسلوں میں بدعتیں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں. نمبر 2, اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ کسی بزرگ نے خلافت دی ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں, کسی بزرگ نے خلافت نہیں دی پھر تو بیعت ہو ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ جب کسی ماضی کے بزرگ نے اعتماد نہیں کیا تو آج ہم کیسے کسی کو مینٹور بنا سکتے ہیں اپنا. خود سے تھوڑی کوئی کہے گا کہ میں اتنا نیک ہوں گے مریاد پہ, یہ تو اس کا مطلب یہ تو بندہ ہی 2 نمبر ہے. جو خود نیک ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کبھی بھی نیک نہیں ہو. آپ کے بڑے کہیں کہ ہاں بھائی اس قابل ہے کہ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ, تو ان بڑوں کے آرڈر پہ اگر کوئی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, بڑوں کے آرڈر کے بغیر کر رہا ہے تو یہ وہ منصب کی طرح ہے کہ جو منصب چاہتا ہے وہ منصب کا اہل نہیں ہوتا کبھی بھی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ
کسی بھی بزرگ کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہوتے ہیں نا, روحانیت کی بیعت, کہ آپ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو ظاہر باطل گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں, تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کو انہی سلسلوں میں سے کسی بزرگ سے اجازت بولو ملی ہو, ماضی کے کسی بزرگ نے اعتماد کیا ہو, وہ بزرگ بھی قابل اعتماد ہو. نمبر 2, آپ خود بھی تجزیہ کریں کہ یہ اجازت صحیح ملی ہے یا غلط ملی ہے, کیونکہ آج کل خلافتیں ہول سیل کے حساب سے بٹ رہی ہیں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, بینک میں سودی جاب کر رہے ہیں, پیر صاحب نے ان کو اجازت بیعت دے دی, نہ ان کا حلیہ شریعت کے مطابق, نہ ان کا لباس شریعت کے مطابق, فرض نماز تک نہیں پڑھ رہے ہوتے. تو اب یہ گدی چل رہی ہے, گدی نہیں ہوتی جیسے گاؤں دیہاتوں میں پیر صاحب کی گدی ہے, گدی پہ فلاں کے بیٹھ گیا, تو گدی پہ دیکھو بیٹھا کون ہوتا ہے, سگریٹ پی رہا ہے, پان کھا رہا ہے, خواتین بے پردہ صبح شام آ کے بیٹھ رہی ہیں, بس جی گدی ہے جی, پیر صاحب کیا ہیں, بہت پہنچے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تصوف نہیں ہے جو مشائخ اور بزرگان دین نے شروع کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہ والا تصوف نہیں ہے. تصوف کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر باطن شریعت کے مطابق کر لو بس. تو جس سے بیعت ہونا چاہتے ہو پہلے اس کے اندر وہ علامتیں نظر آئیں کہ یہ خود بھی شریعت کا پابند ہے یا نہیں. نمبر 2, ان کو جن بزرگوں سے اجازت ملی ہے وہ خود بھی قابل اعتماد ہیں یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کسی بدعتی سے اجازت ملی ہو. گدی نشین جو چل رہے ہوتے ہیں جاہل لوگ, قوالیاں یا قبروں پہ سردے ہو رہے ہیں, ایسے بزرگوں کو میں جانتا ہوں آج کل ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے, وہ کرامتوں کے قصے صبح شام بیان کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. نہ بھائی, اصل کیا ہے, قرآن اور سنت, قرآن و سنت کو فالو کرے. ایک منٹ یہ بھی لیتا ہوں آپ سے. تو اگر کوئی ایسا شیخ ملے جو قرآن و سنت کو فالو کرتا ہو, اس کو باقاعدہ اجازت بھی ملی ہوئی ہو, اس کی محفلوں میں بیٹھ کے آپ کو لگے کہ یہ قرآن و سنت کو فالو کرتے ہیں, بدعتی نہیں ہے, تو خوب سمجھ لیں اس زمانے میں بھی بیعت ہونا کسی بزرگ سے یہ بہت فائدہ ہے. وہ کام جو آپ 20 سال میں کرتے نا, کسی بزرگ کی رہنمائی میں کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرو گے تو جو کام 20-25 سال میں ہونا تھا وہ آپ کا 2-3 سال میں ہو جائے گا.